بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تیسرا کلمہ جسے ہم پڑھتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ جان لیں اس کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کی طاقت کو، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی میری بہن یا میرا بھائی اس کو گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں یا کچھ بھی، ہر وقت ان کی زبان پہ یہ رہے۔ جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا ایک ذکر کی، تو وہ ہمیشہ آپ کے لبوں پہ لاشعوری طور پہ بھی رہتا ہے۔ یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، اور جب اللہ پاک کا عرش بن رہا تھا تو اللہ کے عرش کو ظاہر سی بات ہے اور بہت بڑے بڑے فرشتوں نے تھاما ہوا ہے، تو ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا اللہ کا عرش۔ تو اللہ پاک نے تعلیم فرمایا کہ پڑھو سبحان اللہ۔ انہوں نے پڑھا سبحان اللہ، تو تھوڑا ان کے لیے آسان ہو گیا وہ عرش اٹھانا۔ اس کے بعد الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھتے پڑھتے انہوں نے عرش کو تھاما، اور یہی تسبیح ہے جس کی وجہ سے انہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ مسلسل وہ لوگ یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ جب بھی یہ تسبیح پڑھیں اور جو بھی دعا مانگی قبول ہوتی ہے، یہ میزان میں آپ کے نامہ اعمال میں یعنی بہت 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 بھاری اس کا ثواب ہے، اس کی نیکیاں ہیں۔ تو چلتے پھرتے عادت ڈالیں اپنے آپ کو، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، تسبیح پڑھا کریں، بہت زیادہ برکتیں ہیں اس کی۔ چلتے پھرتے آپ اپنے نامہ اعمال میں بہت سارا ثواب ایڈ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ ہماری ہر اچھی بری چیز کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں۔ مت بھولیں مت بھولیں مت بھولیں کہ ہماری ہر چیز نوٹ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ آج کل کے جو بچے ہیں، ینگسٹر جتنے بھی ہیں، ٹین ایجر جتنے بھی ہیں، ان کے موبائل فون جب آپ اٹھاؤ تو انہوں نے لاکس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پاسورڈز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب ان سے پوچھو بھائی یہ کیا ہے، یہ تو پرائیویسی ہے، یہ تو ہماری پرائیویسی ہے، پرائیویسی سیٹ اپ ہے، یہ ہماری پرسنل لائف ہے، ہم ایسا کریں گے۔ اکثر بہت سارے ایسے واقعات میں سوشل میڈیا پہ دیکھیے، سنیں، اپنے آس پاس بھی دیکھیں اور سنیں۔ بھائی ٹھیک ہے، اول تو پیرنٹس سے آپ کی کوئی پرائیویسی ہوتی نہیں ہے، ماں باپ کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہتے ہیں، ماں باپ کبھی بھی آپ کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ لوگ کچھ چھپاتے ہیں تو آپ پاسورڈز ڈالتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ اپنے پیرنٹس سے چھپانا نہیں چاہتے، تو پھر کیا پاسورڈ لگانا، کیا پرائیویسی؟ اور مت بھولیں کہ انسان سے تو انسان چھپ سکتا ہے، اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، ہم خود کو چھپا سکتے ہیں، اپنی کمیوں کو، خامیوں کو، اپنے گناہوں کو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ چھپاتا، اللہ پردہ رکھتا ہے۔ یقین کریں، یہ میری بات لکھ لیں آپ لوگ کہیں اور آزما لیں اس کو کہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے بھی خود کو چھپانے کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنا بھی کچھ ہے، وہ سب اللہ کے ہاتھ، اللہ کے حکم سے ہم لوگوں کے اوپر پردے پڑے۔ اللہ چاہے تو پاتال سے بھی انسان کو ننگا کر سکتا ہے۔ تو جو دو فرشتے ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اصل حیا، اصل پردہ اللہ سے ہونا چاہیے، لوگوں سے نہیں۔ ایک بہت پیاری حدیث قدسی مجھے یاد آ گئی کہ جب انسان بند کمروں میں گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو نے پردے ڈال لیے، تو نے کھڑکیاں بند کر لی، تو نے دروازے بند کر لیے، لیکن تو یہ بھول گیا کہ میں ہر جگہ حاضر و موجود ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری ہر حرکت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا میں اس مخلوق سے بھی گیا گزرا ہوں؟ کیا میری حرمت، میری موجودگی ان انسانوں سے بھی گئی گزری ہے کہ تو نے ان سے پردہ کرنا مناسب سمجھا، اور مجھ سے پردہ کرنا، مجھ سے حیا کرنا تو نے مناسب نہیں سمجھا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کے گناہ معاف کرے۔ ایک ہتھوڑا ہے جو اللہ انسان کے دماغ پہ مارتے ہیں کہ ہوش کرو، بھی وقت ہے۔ آج کا میرا ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن یہ تصویر مبارکہ دیکھ کر مجھے ان کی فضیلت یاد آ گئی، تو میں نے کہا چلو ایک اچھی بات آپ لوگوں کو سکھاتی ہوئی چلوں۔ اور کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے ایسا ہی ہے انسان کی روح کے لیے، جیسے کھیت کے لیے، باغ کے لیے پانی ہوتا ہے، پانی کے بغیر خشک ہو جاتی ہے وہ۔ تو ہماری جو روح ہے نا، وہ کمزور ہو جاتی ہے اگر ہم انہیں تر و تازہ نہ کریں۔ اللہ، کیونکہ روح کی خوراک صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ نے خود فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ تمہارے جو دلوں کا سکون ہے، چین ہے، اطمینان ہے، وہ صرف اور صرف میری یاد میں ہے۔
100% کلیئر کر دینا اللہ نے یہ بات کہ تمہارا سکون کس چیز میں ہے. تو ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں اپنا سکون؟ نفس کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں ہم لوگ، روح کو خوش کرنے والے کام نہیں کرتے، روح کو توانا کرنے کے کام نہیں کرتے. کچھ اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر اس کے برکات، ان کی فضیلت آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی روح میں کون سی اسٹرینتھ آئی ہے. میرے غم آپ کو غم نہیں لگتے، پریشانیاں آپ کو پریشانیاں نہیں لگتی، یعنی کوئی کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکتا. میری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اینڈ تک دیکھا کیجیے کیونکہ یہاں کوئی فضول کنٹینٹ تو ہے نہیں، یقیناً آپ کا یہاں سے بھلا ہونے والا ہے. تھینکس فار واچنگ ویڈیوز. اللہ حافظ.